رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. تقریر کے آغاز سے پہلے گزارش کرتا ہوں، بڑی تعداد میں پیچھے جا کے ایسے دب کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ سامنے جگہ نہیں ہے. پلیز آ جائیے، سامنے آئیے. شہزادی آپ پہ رحم کرے، شہزادی آپ پہ برکتیں دے. یہ میں نہیں بلا رہا ہوں، میں فرشادہ کی عظمت کی خاطر. پیچھے کی جگہ چھوڑ ہی دیجئے، پتہ نہیں کیا رکھا ہے پیچھے. یہاں اتنی عظمت ہے، پڑھنے پہ سامنے رہنے میں جو ایک ذاکر کو قوت ملتی ہے وہ الگ ہے. شہزادی کی رضا حاصل ہوگی. جو آ سکتے ہیں آ جائیں. آپ سب ایک صلوات پڑھ دیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن محمد بن الفضيل الرزقي عن أبي عبد الله عن أبي عن جده عن علي عليه السلام قال إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون وباب يدخل منه الشهداء والصالحون وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا فلا أزال واقفا على الصراط أدعوه وأقول رب سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وهارب من هاربني بفعل أو قول في 70,000 من جيران وأقرباء وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن شهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت. حضرات یہ پوری حدیث آیت کے ساتھ اس لیے پڑھا کہ آپ تو 1 گھنٹے میں اٹھ جائیں گے، یہ ریکارڈنگ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے.
جو بھی جب سنے گا تو یہ پوری حدیث سنے گا تو لگے گا کہ اس تقریر میں کسی ایک پوری روایت کو مولانا نے سنایا ہمیں۔ جو عربی والے ہوں گے وہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، جو اس کے بعد ترجمہ ہم سے سنیں گے وہ کچھ زیادہ۔ آج کی جو میری مجلس کی نوعیت ہے وہ ذرا الگ ہے، موضوع وہی ہے۔ آج میں آپ کو کسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں آپ ناز کریں گے اپنے کو عزادار ہونے پر، مولا کی محبت جو دلوں میں ہے اس پہ آپ ناز کریں گے، اور آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مولانا نے آج ہمیں کیا کیا تحفہ دے دیا۔ پلیز تھوڑے سا جو لمحے میرے پاس ہیں اس میں بہت کچھ تیزی کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں۔ پورے انہماک کے ساتھ رہیے، پورے ذہن کے ساتھ یہاں رہیے۔ یہ 20-25 منٹ آپ کے بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گئے تو پھر بہرحال یہ تقریر جو اتنی محنت کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں وہ یہ سمجھا جائے گا کہ یوں ہی چلے گی۔ پہلی ریکویسٹ کر کے میں تقریر کو آغاز کرتا ہوں، جلوس میں کوشش کیجیے گا۔ اب میں کیا طریقہ بتاؤں وہ سوچ رہا تھا، لیکن ایک ہی مثال میرے سمجھ میں آئی کہ جلوس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جائے۔ اس کے لیے اتنی آسان مثال دے رہا ہوں کہ جس سے ایک آپ محسوس کریں گے کہ مولانا نے ایک ہی مثال میں پورے جلوس کا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ ہے باپ کا جنازہ لے کے چلتے ہوئے جو کیفیت آپ کے چہرے کی ہوتی ہے، نہ آپ بات کرتے ہیں نہ مسکراتے ہیں، ایک دم سناٹا رہتا ہے باپ کے جنازے میں، ماں کے جنازے میں۔ یہ تابوت جو امام حسین علیہ السلام کا لے کے چلیں گے، اور یہ جو ایک کربلا کا پیغام ہم دنیا کو دیتے ہیں، باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی ہونا چاہیے کہ لگے کہ اس کے گھر کا کوئی اجڑ گیا ہے۔ حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کے پھر ہمارے گھر کی شہادتیں نہیں ہیں۔ بس میں کہہ گیا۔ آئیے حدیث کا آیت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے امت سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت۔ اس ہر مجلس میں یہ چند جملے اس لیے دہرانا پڑتے ہیں کہ جو اس مجلس کو سنے وہ ادھر ادھر پریشان نہ ہو کہ ٹاپک کیا تھی۔ مودت کا مطالبہ کیا، محبت کا نہیں۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ محبتیں جس پہ قربان ہو جائیں اسے مودت کہا جاتا ہے۔ محبت سے محب ہوتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے۔ جس سے غلطیاں ہوں اسے محب کہتے ہیں، اور جس سے غلطیاں نہ ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، جو جس کلاس کا ہو اسے اسی کلاس کا کہنا چاہیے۔ جو سرٹیفکیٹ اس کے کیریکٹر کی اسے محسوس ہو رہی ہے اس کے آگے بولا جائے تو قتل ہو جائے گا۔ اور آج دنیا میں جو اکثر قتل ہوئے ہیں، کل کے دن کہیں گے مولا ہم آپ کی محبت میں قتل ہو گئے، تو مولا ضرور کہیں گے کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں یہ کہنے کی کہ میں شیعہ ہوں؟ تم یہ صاف کہو۔ اگر مجھے کوئی پکڑ لے، میں اپنی بات کر رہا ہوں ممبر پہ، کہ تم شیعہ ہو، میں صاف کہنے والا ہوں کہ میں شیعہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے اتنی پوری مجلس سے آپ کے سامنے پڑھ دی کہ شیعہ کہتے کسے ہیں۔ اب آئیے حدیث سنیے، اور اس جنت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جہاں فقط شیعہ نہیں، محب مسلمان، وہ محب اہل بیت کہ جن کے دل میں تھوڑی سی بھی پیار ہوگی وہ سب جائیں گے۔ اس حدیث کو سننے کے لیے آپ کے دل کی گہرائی سے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مگر جاگ کے سنیے گا۔ حضرت اصل میں یہ محمد بن ایک امام کے صحابی سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، وہ اپنے والد کی طرف سے روایت کرتے ہوئے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ان للجنت ثمانیت ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ عربی کی عبارت ریپیٹ نہیں کروں گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے سے نبی اور صدیقین گزریں گے۔ ایک دروازے سے کون گزریں گے؟ انبیاء، صدیقین اس دروازے سے جائیں گے، اس میں سے کوئی اور انٹری، ایک دروازہ کاؤنٹ بھی کرتے جائے گا۔ ایک جب مس ہوا ہو جلدی نہ کیجئے، وہ بھی میں کہوں گا،
میں گفتگو کوشش کرتا ہوں کہ پوری سنو، لیکن آپ اس کے لیے صبر سے. ایک دروازہ جس میں انبیاء اور صدیقین جائیں گے، اور دوسرا دروازہ فرماتے ہیں آپ، مولا امیر المومنین کی حدیث ہے، اسے آپ اسی انداز سے سنیے کہ مولا سنا رہے ہیں. دوسرے دروازے سے يدخل منہ الشہداء والصالحون، سیکنڈ والے دروازے سے شہداء اور صالحین داخل ہوں گے. دو دروازے ہوں گے، پہلے والے دروازے سے انبیاء صدیقین، دوسرے والے دروازے سے کون ہیں؟ شہداء صالحین. 5 دروازے، خمسۃ ابواب، تو ٹوٹل 7 ہو جائیں گے پھر یہاں. 5 دروازے ایسے ہیں، یدخل منہا شیعتنا ومحبونا فلا. اب امام نے فرمایا کہ ان 5 دروازوں سے ہمارے محب اور شیعہ داخل ہوں گے. یہ میرے ٹاپک میں اپنے جگہ مضبوط ہوں، یہ دونوں کو ملائیے گا نہیں، یہ دونوں الگ ہیں. جن سے قطعیں صبح شام ہو، جھوٹ، کینہ، رنجشیں، یہ محب ہیں جو اپنے زندگی میں میثم تمار جیسا کردار بنا لے جائیں، وہ پھر اس دائرے میں آتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جب 5 داخل ہوں گے جنت سے، اس وقت کیا کہنا؟ فلا ازال واقفا، اس وقت میرا آقا پل صراط پر کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہوں گے امام؟ وہاں ادعو، دعا کر رہے ہوں گے. داخل کون ہو رہے ہیں؟ ایک سے تو وہ انبیاء صالحین، دوسرے شہداء انبیاء و صدیقین، ایک سے دوسرے سے. لیکن جب یہ 5 دروازے سے یہ 2 ٹیم جا رہی ہوگی تو اس وقت میرے آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادعو، دعا کر رہے ہوں گے. اقولو، کہیں گے کس سے؟ رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و تولانی. اب 2 یہاں اضافہ ہوئے ہیں ان دونوں کے ساتھ. جو اہل بیت سے تولا کرے، جو اہل بیت کی نصرت کرے. اب اس کا ترجمہ کروں تو پھر ٹائم بھاگ جائے گا. تولا کیا ہے؟ اہل بیت کی نصرت سے کیا چیز یہاں پہ آ جاتی ہے؟ خیر. 4 ہو گئے. تو جب یہ 5 دروازے سے یہ لوگ جا رہے ہوں گے، ان میں کون کون اور ہوں گے 2 کے علاوہ؟ تولانی، جنہوں نے ہم سے تولا کیا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ہماری، وہ انصاری، جنہوں نے ہماری نصرت کی. اے میرے پروردگار سلم، ان کو سلامتی عطا فرما. یعنی مطلب ہے کہ راستہ چلنے میں بھی پیر ڈگمگائیں گے، ادھر ادھر ہونے والے ہو رہے ہوں گے چلتے ہوئے. آپ کو پتا ہے ایگزام تھیٹر میں جاتا تو آدمی لرزتا ہے اگر امتحان کی تیاری میں کوئی کمی ہو، لیکن اس جگہ حلال مشکلات جو دنیا میں بھی ہر قدم کام آتے تھے، ہر مشکل میں مدد کرتے تھے، وہ مولا یہ نہیں کہ وہاں خالی کہہ دیں گے چلے جاؤ تو ہم چلے جائیں گے. نہیں، ہمارے جانے میں بھی کہیں پیر لغزش ہوں گے. آپ کو پتا ہے مسا کی دعا میں سے کیا ہے؟ اے پروردگار، جس دن سب کے پیر ڈگمگا رہے ہوں، میرے قدم کو سلامتی. ارے کہہ گیا صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ مسے کی دعا کا ترجمہ ہے کہ جس دن سب کے، ہر مسے کے وقت جب سب کے پیر ڈگمگا رہے ہوں تو اسی کو وہاں مربوط کیجئے. تو امیر المومنین فرمائیں گے یہ میری نصرت کرنے والے، یہ مجھ سے تولا کرنے والے، یہ میرے شیعہ، یہ میرے محب، اے معبود جا رہے ہیں، ان کو پہلے تو کیا سلامتی عطا فرما. داخل ہونے تک، جب تک داخل نہیں ہوتے، یہی حال آپ کے ایئرپورٹ کا ہوتا ہے، جب تک آپ اندر بیٹھ کے نہیں کہتے میں نکل گیا بیٹھ گیا، تو جو چھوڑتے ہیں ان کو تھوڑی لغزش ہوتی ہے، پاسپورٹ کا پرابلم نہ ہو، ویزے کا کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں ان سب اشاروں کو؟ اور جیسے ہی یہ داخل ہوں گے، سمجھ میں آئی آپ کے؟ اور اس کے اندر یہ امام نے کیا خوبصورت کہا، وہ کون جو نصرت کرنے والے، تولا کرنے والے. اب آ جائے گی بات سارے مسلمانوں کی. اس میں دیکھیں کس طرح سے میں پڑھنے جا رہا ہوں. آج میں جو بیلنس رکھ رہا ہوں، جو حدیث ڈھونڈ کے لے آیا،
آپ شکر ادا کیجئے کہ ہمارے پاس سارے چیزیں رکھی معصومین نے، صرف ہمیں ڈھونڈنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد قول میں کیا، یعنی کہا امام نے جو کہا سچ، اور جنہوں نے فعل میں کیا، ہاربنی، ایک تو ہو گیا تولانی و نصرنی و ہاربا من ہاربنی بفعل او قول، جنہوں نے قول کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں سے فائٹ کیا، جنہوں نے کیریکٹر کے ذریعے سے ہمارے دشمنوں، مثلا پردہ آپ کریں گے تو مذاق اڑایا جائے گا، لیکن آپ کر رہے ہیں فعل سے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ارے میں کہہ گیا جو مجھے کہنا ہے، میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا۔ آپ کی نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی، آپ کے حلال کھانا، یہ سب آپ آسان سمجھتے ہیں، دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی، تو آپ اس مذاق کا خیال نہ رکھتے ہوئے سیرت اہل بیت پہ چلتے ہوئے گویا امام کے افعال استعمال کر کے دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف معصومین کے باتوں پہ فائٹ کرتے ہیں، عمل الگ جگہ، لیکن امام نے کہا قول والے بھی، جنہوں نے قول میں ہمارے باتوں میں جو ہے دشمنوں سے فائٹ کیا، کچھ وہ ہیں جو کیریکٹر میں جو ہے فائٹ کیا۔ اس کے بعد حضرات یقیناً ان سب کو شفا ملے گی، اور اس میں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، دیکھیے یہ باریکی کو مس نہ کیجئے، جنہوں نے یہ ہارڈ ورک کیا، باوجود پردے کچھ حالات اچھے نہیں ہے، جی چاہتا ہے کہ چھوڑ دو، اتنا مذاق اڑایا جا رہا، ابھی حالات آئے تھے دنیا میں، بولے کچھ بھی مذاق اڑا دو، چاہے ہمیں ذلیل کر دو، ہم کر کے رہیں گے پردہ، ہم اپنی زندگی کو حلال کر کے رہیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے 70,000 70,000 اپنے قریبوں میں سے، اپنے پڑوسوں میں سے جسے چاہے لے کے جاؤ، شفاعت ہے تمہارے حق میں۔ ارے کہہ گیا صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ہر جانے والا اکیلا نہیں جائے گا۔ ارے تم نے دنیا میں ہماری محبت کے خاطر جھیلا بہت ہے، لوگ تمہارا مذاق اڑاتے تھے، تو آج تحفہ کیا دیا جائے گا؟ اتنا بڑا تحفہ کہ 70,000 تمہارے پڑوس میں سے یا تمہارے رشتہ داروں میں سے۔ اب سمجھ میں آیا علی کی ولایت کا کتنا بڑا پاور اس دن دنیا دیکھے گی، جہاں پسینہ بہ رہا ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، وہاں علی والے، اہل بیت والے، علی کی نصرت، اہل بیت کی نصرت کرنے والے، اہل بیت کے اقوال کو آگے بڑھا کر دنیا سے مناظرہ کرنے والے، یہ سب اکیلے نہیں جائیں گے، جسے چاہیں گے رشتہ دار میں سے انہیں بھی پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد کہا وَبَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِمِينَ، 7 ہو گئے تھے، ایک رہ گیا تھا۔ اب اسے سنیے، یہ جو امام کے جلوس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہیں، یہ جو آئے ہیں طواف کرنے، اس میں ایک چیز آج چھوڑوں گا، ہم اتنی محنت کر کے بھی جنت میں، وہ ابھی آ کے جنت میں، اس کا فیصلہ کل آپ سنیے گا، کل پرسوں جب بھی، ہاں اس کا جو تھوڑا سا فرق ہوگا وہ کبھی پھر بعد میں، ابھی وقت نہیں ہو گیا، مصائب پہ جانا ہے۔ تو یہ جو اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے باتوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جو باریکی ہے اسے آپ سمجھ لیجئے۔ وہ بابن، لاسٹ والا، وہ بابن یدخل منہ سائر المسلمین، مومنین اپنی جگہ، شیعتی، محبینہ، یہ تولانی، یہ سب یہاں وہ نہیں ہو رہا، یہ ایک دروازہ ایسا ہے جنت کا جہاں سے داخل ہوں گے مسلمین، مگر کیا ہے وہ؟ ممن شہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو آپ سمجھتے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ارے بہت بڑی بات ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اب یہاں جو ایک خاص چیز ہے وہ نیشا پور والی حدیث آپ کو یہاں جوائنٹ ہو جائے گی، جو امام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ حسنی ضرور ہے مگر شرط ہا بے شروطہ۔ امام نے فرمایا لم یکن فی قلبہ مقدار ذرۃ من بغضنا اہل البیت، لا الہ کہنے والے سارے مسلمین، مگر وہ کہ جن کے دل میں ہم اہل بیت کا ذرہ برابر بھی بغض نہ ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو جتنے آپ کو آتے ہیں جلوس میں، یہ سب اہل بیت سے بغض نہیں رکھتے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
یعنی اہل بیت سے محبت کر کے کوئی نقصان میں نہیں ہے۔ بس عزیز، چھوٹا سا اشارہ، آج کی اس مجلس میں وقت میرا نکل گیا، اس وجہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں کچھ ایسی چیز آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ تو سنا آپ نے، اس کے علاوہ یہ سارے درجے اپنے جگہ، یہ چیز جو آپ کے اور میرے پاس ہے اس کو پا کے آپ کہیں گے یہی بہت ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ 1 2 3 4 منٹ۔ یہ کپڑا نہیں تو کیا ہے یہ بتائیے؟ یہ جو جس پہ میں بیٹھا ہوں لکڑی نہیں تو کیا ہے یہ بتائیے؟ غلط بول رہا ہوں؟ یہ جو پنجہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونا ہو یا چاندی ہو، میٹل نہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ اس باریکی کو اگر آج آپ نے سمجھ لیا، ساری مجلسیں ایک طرف، میرے آج جس مقام پہ میں لے جانا چاہتا ہوں، جو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا اور جسے ہم مس کر رہے ہیں، وہ میں آج آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ کپڑا ہے جناب، کپڑا، لیکن جیسے ہی علم پر آیا پھریرا ہو گیا، ٹائٹل بدل گیا۔ اس کپڑے کی جتنی تھان مارکیٹ میں ہے کوئی نہیں چومے گا، اسے ضرور چومیں گے۔ یہ لکڑی جس درخت سے آئی ہے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، پلیز اگر آپ نے اسے نہیں سنا تو بہت بڑا نقصان آپ کا بھی اور میرا بھی سمجھوں گا۔ یہ لکڑی جس درخت سے آئی، اس لکڑی کے علاوہ اور بھی جو اس کی تھی، کٹ کے چولہے میں گئی، تخت میں گئی، کھڑکی میں گئی، کوئی بھی اگر کہے اس سے جو بچت گیا تھا یہ الماری میں ہے، اسے کوئی نہیں چومے گا، اسے چومے گا۔ پلنگ کو کوئی نہیں چومے گا، اسے چومے گا۔ کپڑوں کو نہیں چومے گا، اسے چومے گا۔ لوہے کو نہیں چومے گا، اسے چومے گا۔ لکڑی کو نہیں چومے گا، اس میں جو علم میں ہے اسے چومے گا۔ پھول 1000 مارکیٹ میں ہے اسے نہیں چومے گا، اگر علم پہ آ جائے اسے چومے گا۔ بھئی بات دراصل کیا ہے؟ اتنی تھوڑی سی دیر میں یہ کپڑا فضیلت والا ہو گیا، یہ لکڑی فضیلت والی ہو گئی، یہ لوہا فضیلت والا ہو گیا۔ اگر آپ مانتے ہیں تو دل سے صلوات بھیجئے۔ مجھے نہیں، پورے چہروں سے لگے کہ یہ بات کو آپ نے قبول کیا، وہ والی صلوات بھیجئے۔ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، سنبھالیے، بہت بڑا تحفہ دینے جا رہا ہوں جو موجود ہے اور احساس نہیں کرتے۔ یہ کپڑا ہی ہے، مگر کیا کہنا، حسین کے پاس آتے ہی، جڑتے ہی، اس رشتے سے، اس نسبت سے جڑتے ہی بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، سب طواف کرنے لگتے ہیں۔ یہ لکڑی جو کچھ زیادہ پیسے کی نہیں ہے، غریب آدمی بھی خرید ڈالے، مگر بڑے بڑے کھرب پتی جو کسی غریب کے پاس نہیں جھکتے، وہ بھی اس لکڑی کے پاس جو 5-6 ہزار کی ہے، کیوں چوم رہے ہو؟ کیوں اس کی فضیلت کا حسین؟ اس کا مطلب یہ ہے بے جان چیزیں، لکڑی ہو یا لوہا، کپڑا ہو یا کوئی اور میٹل، اگر حسین سے منسوب ہوتا ہے، فضیلت والا ہوتا ہے۔ اے عزادار، یہ تو ابھی آئے فضیلت والے ہو گئے، باپ دادا پردادا صدیوں سے حسین کے ہو کے چلے آ رہے ہو، تو کیا آپ کی فضیلت نہیں ہے؟ ارے مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں۔ نہیں، پھر آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ فقط نسبت نہیں تو کیا ہے؟ بھائی نام حسین سے نسبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر نسبت سے یہ اتنا مرتبے والی ہو گئی تو آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ میں مجبور ہوں ایک چھوٹا سا اشارہ دینے کے لیے، یہ گھڑی کبھی رک جاتی تو میرا فائدہ ہوتا، لوگ سمجھتے ابھی مولانا کم پڑے۔ سنیے، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تحریر کر رہے تھے، ایک مومنہ بچے کے ساتھ آئی، اس نے کہا دعا پڑھ دیجئے۔ جناب نے وہاں پانی رکھا تھا، انگلیاں ڈبائی اور پلا دیا، وہ تو پلا کے لے کے چلے گئی۔ بیٹا گھر میں تھا، جیسے ہم گھر والے ہیں، اچھے حضرت ہیں آپ، دعا بھی نہیں پڑھایا، کچھ بھی نہیں، انگلیاں ڈال کے جھوٹا پلا دیا، وہ بھی ایسے بے وقوف پلا کے لے کے چلے گئی۔ کون بول رہا؟ یہ گھر کا بچہ۔ دوسرے دن تحفے کے ساتھ آئی، کہا مولانا تھینک یو، شفا مل گئی۔ وہ تو مٹھائی اٹھائی جو بھی دینا تھا دے کے چلیں گے۔ بیٹے نے پوچھا راز بتائیے، ایمان سے راز بتائیے۔ آپ نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں، انگلیاں ڈبائی، اس نے پی لیا اور چلے گئے اور شفا بھی مل گئی۔ کہا بیٹا یہی بات ہے، تم سمجھ نہیں پائے، جن انگلیوں کو پکڑے ہوئے میں لکھ رہا تھا وہ باب الحوائج کے فضائل تھے۔
باب الحوائج کے فضائل تھے. تو جب اس نے دعا کے لیے کہا جس باب الحوائج کے پکڑے ہوئے میں انگلیوں سے قلم چلا رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اسے ڈبا کے دے دوں تو یہ شفا دے دے. وہ حضرات یاد رکھنا، کربلا سے تسبیح مس کر کے لائے تو شفا، لیکن یہی ہاتھ مس کر کے آتا اس پہ یقین نہیں. یہاں حسین سے منسوب ہو جائے تو فضیلت والی، خود حسینی ہو کر ہے یہ نہیں مانتا. اب سنیے جو خاص رزلٹ دے کے مصائب پہ آنا چاہتا ہوں، راز بتاؤں گا، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ شفا کیوں دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے؟ شفا دیتی ہے. پھول دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ منبر دیتا ہے کہ نہیں؟ سب شفا دیتے ہیں. یہ کیوں دیتے ہیں؟ ذرا ہمارے پاس شکوک کیوں ہیں؟ ریزن یہ ہے کہ یہ جب سے آئے ہیں حسین کے یہاں حسینی ہی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے شفا دیتے ہیں. منبر کو فین لگانے کے لیے مسجد کا کوئی مزدور بھی نہیں اٹھاتا. منبر ہے. یہ کپڑا اس میں سے کوئی موزن یا موجاور لے جا کے بچوں کو ڈریس نہیں بناتا. آ گئے جن کے لیے انہی کے ہیں. تو جو چیز حسین کی ہو کے رہ جاتی ہے وہ ضرور شفا دیتی ہے، چاہے لکڑی ہو یا کپڑا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارے. اور عظمت جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام بآواز بلند صلوات. سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہم حسین سے وابستہ ایک سال کے نہیں ہیں، صدیوں سے، نسلوں سے. اللہ نے ہمیں بڑا فضیلت والا بنایا ہے. ہمارے اندر شفا دینے کی صلاحیتیں ہیں، لیکن حسینی ہو کے رہ جائیں. جب عزادارو کیا قیامت کی شب ہے. ابھی رمضان گزرا، ماں باپ فون کر کے پوچھتے وہ 6 سال کا بچہ روزے کے لیے سحری میں اٹھ گیا تھا مولانا، اور وہ 12 بجے سے پیاس کے لیے رو رہا ہے. مولانا ہیں یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے، سب کے ساتھ ایسا گزرا کہ نہیں گزرا؟ بچے سحری میں اٹھ جاتے ہیں اور روزہ وہ بھی سحری کر کے رہنے لگتے. 12 بجے سے پیاس ستانے لگتی ہے تو ماں سوال کرتی ہے، تو ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ بچوں پہ روزہ واجب نہیں ہے، کھلا دیجئے. وہ عزاداروں بچے پانی پی کے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ یہ پیاس بھی کتنی. ہمارے بچے جو چھوٹے سے بچے ہیں یہ 4-5 گھنٹے میں رونے لگتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا. کربلا چلیے کہ جس کے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. عزاداروں یہ مجلس گریا کی مجلس ہے، یہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی ہے. رو لیجئے عزاداروں. آپ اندازہ لگائیے وہ ماں کہ جس کے یہاں دودھ بھی خشک ہو گیا تھا. عزادارہ نے مظلوم کربلا، تاریخ نے کیا مصیبت کربلا کی بیان کی ہیں. ادھر امام نے جب دیکھا سب شہید ہو گئے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی. تاریخ نے بتایا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا، اور جب جھولے سے گرایا عزادارہ نے مظلوم کربلا. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین آئے تو رباب نے کہا آقا آپ کے استغاثے کو سن کے علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. حسین مولا سمجھ گئے، کیونکہ جب بھی نصرت کی بات آئی زمانے کا علی چاہے سن کا بڑا ہو یا چھوٹا وہ میدان میں نصرت کے لیے آ جاتا ہے. علی اصغر علی ہیں، جھولے سے اتر نہیں سکتے. گر کے بتایا نصرت کی بات ہو اور علی ہو کے رہ جائے جھولے میں. اترے کود آپ جھولے سے نیچے آئے. عزادارہ نے مظلوم کربلا وہ مرحلہ بھی آیا. امام حسین نے اپنے آغوش میں لے لیا اور لے کر کے حجت تمام کرنے کے لیے میدان میں جانا چاہتے ہیں. جناب رباب نے کہا آقا ایک لمحے کے لیے مجھے دے دیجئے، میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں، بس یہی رونے کے لیے کافی ہے. ماں نے لیا اور لینے کے بعد کہا اصغر تجھے پتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ اصغر میدان میں جا رہا. میرے لال تیر لگے گا، میرے لال تیر لگنے پہ رونا نہیں. میرے لال مسکرا کے ماں کی دودھ کی لاج رکھ لینا. اب دوسری بات برداشت نہیں کر سکو گے بیٹا اصغر، جب تمہیں تیر لگے تو رونا نہیں مسکرانا. اور یاد رکھنا جب شہید ہو جاؤ اور جیسے ہی جاؤ گے دادی اماں چہرہ دیکھ کے کہیں گی اصغر ماں نے تیرا چہرہ نہیں دھلایا، تو کہہ دینا کربلا میں پانی نہیں تھا، ورنہ اماں میری چہرہ ضرور دھلاتی. اور جب جام کوثر دے جب تک میرا حسین نہ
نہ آ جائے، کوثر نہ پینا۔ وہ عزادارو تاریخ نے لکھا اصغر کو حسین علیہ السلام لے کے میدان میں جب آئے، شدت اتنی تھی گرمی کی، آپ نے ایک کپڑا اصغر کے اس ننھے سے بدن پہ ڈال لیا۔ دور سے دیکھنے والے ظالموں نے یہ سمجھا کہ حسین بیعت کے لیے قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ وہ عزادارو حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے جب کپڑا ہٹایا، دھوپ کی شدت، وہ عزادارو ایک مرتبہ آپ نے کہا میں خطا کار ہوں، میرے اصغر نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں بگاڑا، یہ قطرے آپ دے دو، پانی تو نہ ملا۔ وہ عزادارو میں ان مصائب کو سمیٹ رہا ہوں۔ اختا کلام الحسین، پتا ہے تیر جب چلانا چاہتا تھا ہرملہ تیر گر جاتا تھا۔ شمر نے پوچھا تو ایسا تیر باز ہے کہ 7 چادروں کو پار کر جاتا تھا، لیکن یہ تیرے سے کیوں گر جا رہی ہے یہ تیر؟ عزادارو جملہ سنو گے، اس نے کہا جب بھی میں نشان لگاتا ہوں علی اصغر کا، میری نگاہ خیمے پہ جاتی ہے، بار بار پردہ ہٹتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ماں بچے کو تڑپ کے دیکھ رہی ہے۔ اختا کلام الحسین کے ساتھ تیر چلا، علی اصغر کا گلا چھد گیا، حسین نے چلو میں خون لیا، آواز آئی حسین تا قیامت تک یہ قطرہ بارش کا نہیں، زمین سے ندا آئی یہ ایک دانہ نہیں اگے گا۔ یہ کہتے ہوئے انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ہو گئی مجلس، آخری روایت عزادارو حسین علیہ السلام نے کسی کے لاشے کو نہیں دفن کیا۔ اچھا حسین علیہ السلام پہلے مرحلے پر اصغر کو لے کر خیمے کی طرف آئے، دہلیز پر آ کر در خیمہ پر آ کر اندر جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو اعمال میں 7 مرتبہ آگے جا کے پیچھے آنے کی بات ہے، برداشت کر سکو تو کر لینا۔ آتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں اگر اندر گیا، بچی کی یہ حالت اگر ماں دیکھے گی اور مجھ سے پوچھے گی تو کیا جواب دوں؟ ریٹرن ہو گئے۔ پھر کہا اگر میں خالی جاؤں گا تو پھر پوچھی بچہ کیا ہوا تو کیا جواب دوں؟ آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، آگے جاتے، ہر مرحلے کے اندر یہی سوچتے ہیں میں کیسے لے جاؤں، سکینہ کیا کہے گی، بھائی کا منظر دیکھ کے کیا 7 مرتبہ میرا مولا آگے جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ اہل حرم پہ کیا گزرے گی۔ آخر وہ مرحلہ بھی آیا، بیویوں نے گھیر کے ماتم کیا۔ اصغر کو لے کے حسین میدان کربلا میں یعنی پھر مقتل میں آئے، ننھی سی لحد بنائی اور آپ نے دفن کیا۔ وہ عزادارہ نے مظلوم کربلا کیوں کیا؟ جانتے تھے چند لمحوں کے بعد ہمارے لاشیں پامال ہو جائیں گے۔ امام نے کہا میرا یہ بچہ سلامت ہو جائے، اور ایک جیسے 11 محرم آئی، سارے سر گنے گئے، سارے سر مل گئے، اصغر کا سر نہ ملا۔ ارے نیزوں سے تلاش کیا گیا، گاڑ گاڑ کے دیکھتے تھے، اصغر نظر نہ آئے۔ ایک ظالم نے تیزی سے نیزہ لگایا، اب جب نکالا اصغر کا لاشا، سر کو تن سے جدا کیا گیا، نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ عجب نہیں حسین مولا نے کہا ہو میرے لال تمہیں خبر میں بھی چین سے رہنے